جب سے ابا جان کو دادی کا خط ملا تھا، ابا بے حد پریشان تھے اور فی الحال تو وہ کمرہ بند کر کے بیٹھے تھے۔ میں نے امی سے بھی پوچھا ابا کو کیا ہوا ہے، مگر امی بھی اس بارے میں قطعاً لا علم تھی۔ میں نے کبھی اس گھر میں آج سے پہلے دادی کا نام نہیں سنا تھا، مگر آج دادی کا جب خط آیا ابا بے حد پریشان تھے اور امی اتنی ہی لا علم تھی۔ خیر شام تک یہ عقدہ بھی کھل گیا جب ابا نے ہم دونوں بہنوں اور اماں کو کمرے میں بلوایا۔ ہم اپنی اپنی جگہ حیران تھے، نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ ابا کے پاس گئے تو ابا نے کہا گاؤں سے اماں جان کا خط آیا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہوں نے ہم سب کو گاؤں بلوایا ہے۔ تم لوگ ایسا کرو، اپنی تیاری کرو، ہمیں 1-2 دن میں گاؤں کے لیے نکلنا ہوگا۔ ابو کی بات سن کر ہم حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے ابا آج سے پہلے تو ہم نے کبھی دادی کا نام نہیں سنا، اب اچانک سے ہماری دادی کہاں سے آ گئیں؟ اور اب میرے تو پیپر ہونے والے ہیں، مجھے چھٹی نہیں ملے گی۔ جبکہ سائرہ نے کہا ابا مجھے تو خود بریک نہیں ملے گا، آپ ایسا کریں اماں کے ساتھ چلے جائیں۔ مگر ابا نے کہا میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تم دونوں کو اس پر عمل کرنا ہوگا، اپنی تیاری رکھو اور میرے ساتھ گاؤں چلو۔ ابو نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا۔ ہم بے بسی سے اماں کو دیکھنے لگے جبکہ وہ نظریں چرا گئی تھیں۔ ان 2 دنوں میں امی نے دادی کے لیے اور وہاں رہنے والے مکینوں کے لیے کچھ تحفے تحائف خرید لیے تھے، کیونکہ اماں بھی غالباً پہلی بار گاؤں جا رہی تھیں۔ جب میں نے اماں سے اس سلسلے میں وجہ پوچھی تو امی نے کہا دراصل میری اور تمہارے ابو کی پسند کی شادی تھی، ہم دونوں یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، تمہارے ابو کو میں بہت پسند آئی، مگر ان کی برادری میں رواج تھا کہ خاندان اور برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ تمہارے ابا نے اپنی ماں کو منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب میرا رشتہ کہیں اور طے پانے لگا تو تمہارے ابو نے میرے ساتھ کورٹ میرج کر لی، جس کے نتیجے میں میرے گھر والوں نے بھی مجھ سے تعلق توڑ لیا اور تمہارے ابو کے گھر والوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر ہم لوگ اس شہر میں آ گئے، یہاں تمہارے ابو کے دوست تھے جنہوں نے یہاں آ کر آباد ہونے میں ہماری بہت مدد کی تھی، اور آج ہم اس قابل ہو سکے کہ ہمارے پاس اپنا گھر بار اور کاروبار ہے۔ امی نے چند الفاظ میں اپنی زندگی کا نقشہ کھینچ ڈالا، اور ہم دونوں بہنیں حیرت سے اماں کی شکل دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہ تھی کہ امی اور ابو کی پسند کی شادی ہے۔ ہم نے تو آج تک کبھی اپنی دادا دادی یا نانا نانی کا نہ تو ذکر سنا تھا، نہ ہی ہم نے کبھی ان کے بارے میں پوچھا تھا، کیونکہ ہمارا خیال تھا اگر وہ زندہ ہوتے تو کبھی نہ کبھی تو ہم سے ملتے۔ مگر اب امی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ ہم دونوں بہنیں جڑواں تھیں، ہمارے علاوہ ہمارا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ ہم دونوں میں امی ابو کی جان بستی تھی، مگر اتنے پیار و محبت کے باوجود بھی آج تک ان دونوں نے اپنی زندگی کے اس پہلو کا ذکر نہیں کیا، اور اگر آج ہماری دادی کا خط نہ آتا تو شاید ہم ابھی بھی اس بات سے انجان ہی رہتے۔ دادی کا خط پڑھنے کے بعد ابو بڑے اداس تھے، وہ جلد سے جلد بس گاؤں پہنچ جانا چاہتے تھے، سو امی نے اگلے دن ساری تیاری مکمل کر لی۔ ہم اس سے اگلے دن صبح صبح گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم اپنی گاڑی پر ہی جا رہے تھے کیونکہ ابا کے کہنے کے مطابق یہاں سے گاؤں کا سفر قریباً 5 گھنٹے کا ہے۔ ہم دونوں بہنوں کو گاؤں جانے کی بڑی خوشی تھی، کیونکہ ایک تو ہم پہلی بار گاؤں جانے والے تھے اور دوسرا پہلی بار ہی ہم اپنے رشتہ داروں سے مل رہے تھے۔ ہمارے لیے یہ بات بہت اہمیت کی حامل تھی۔ سفر خوشی کے مارے بڑی جلدی کٹ گیا۔ ابو البتہ پورا راستہ خاصے سنجیدہ رہے، شاید انہیں اپنا بچپن اور وہاں گزارا گیا وقت یاد آتا رہا۔ وہ چپ چپ تھے۔ امی بھی کچھ غیر مطمئن سی لگ رہی تھی، مگر وہ صرف اور صرف ابو کی وجہ سے گاؤں جانے کو تیار ہوئی تھیں۔ ہم لوگ جوں ہی حویلی میں پہنچے تو وہاں ہمارا بڑا شاندار استقبال کیا گیا۔ حویلی کے مکینوں کو پہلے ہی ہمارے آنے کی خبر تھی، اسی لیے سب لوگ مین دروازے پر کھڑے تھے۔ دادی سب سے پہلے آگے بڑھی، ابو جا کر ان کے گلے لگے اور ان کے ہاتھ چوم کر معافی مانگنے لگے۔ دادی اور ابو دونوں رو رہے تھے، اس منظر نے ہماری آنکھیں بھی نم کر دیں۔ اس کے بعد چچا، ان کی بیوی اور بچوں سے ملاقات ہوئی، سب نے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا۔ دادی تو ہم دونوں بہنوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں، کیونکہ ہم دونوں ہو بہو اپنے ابا جیسی تھی، وہی نین نقش۔ دادی ہمیں بہت دیر تک ساتھ چمٹائے پیار کرتی رہیں۔ ملنے ملانے میں خاصا وقت نکل گیا، پھر ہم اندر گول کمرے میں چلے آئے۔ ابا تو دادی کے قریب سے اٹھ ہی نہ رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر لگ کر بیٹھے تھے۔ نہ جانے کتنے برسوں کی پیاس تھی جو اس طرح بجھ رہی تھی۔
ہمارے پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد چچی نے کھانا لگا دیا اور ہم سب کھانے کے لیے اٹھائے۔ بے حد پرتکلف انتظام کیا گیا تھا، ایک ایک شے بے حد لذیذ تھی۔ اتنی بڑی حویلی اور یہاں کے مکین ہمارے رشتہ دار تھے۔ ہم تو اب تک اس حیرت سے ہی نہ نکل سکے تھے۔ میں اور سائرہ ایک ایک شے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہمارا تو چھوٹا سا 2 کمروں کا فلیٹ تھا اور وہاں اس طرح کی عیاشی نہ تھی، مگر اب مجھے لگ رہا تھا کہ حویلی میں میرا دل لگ جائے گا۔ میرے چچا کے دونوں بچے بھی بہت اچھے اور خوش مزاج تھے۔ ان کی بیٹی سے تو میری دوستی ہو گئی، حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی، مگر پھر بھی بڑی ہنسمکھ اور باتونی تھی۔ کھانے کے بعد ہمیں ہمارے کمروں کی نشاندہی کر دی گئی۔ میں اور سائرہ فوراً کمرے میں چلے گئے، کیونکہ زندگی میں پہلی بار اتنا لمبا سفر کیا تھا اور اب مارے تھکاوٹ کے برا حال تھا۔ میں کمرے میں آتے ہی بیڈ پر گر گئی اور سائرہ سے کہنے لگی، سائرہ مجھے تو پتہ ہی نہ تھا کہ ہمارے اتنے امیر رشتہ دار ہوں گے، ہماری اتنی پیاری سی باوقار دادی ہوں گی، چچا اور چچی ہوں گے۔ تم نے ان کا انداز دیکھا کتنا شاہانہ ہے، ان کا لباس دیکھا کتنا خوبصورت ہے، اور پھر دیکھو نا یہ حویلی کتنی خوبصورت ہے اور شاندار ہے۔ نہ جانے ابا یہ سب کچھ چھوڑ کر اتنے چھوٹے سے گھر میں کیسے رہتے ہیں۔ میں حیرت سے سائرہ سے باتیں کر رہی تھی تو وہ کہنے لگی، ابو اس وقت محبت میں تھے، اسی وجہ سے یہ سب کچھ انہیں اپنی محبت کے آگے کچھ بھی نہ لگ رہا تھا، مگر شاید بعد میں وہ کبھی نہ کبھی تو پچھتائے ہوں۔ مگر تمہیں تو پتہ ہے نا، ابا نے کبھی اپنے دل کی بات ہم سے نہیں کی۔ سائرہ نے بھی دھیرے سے کہا تو میں کسی سوچ میں مبتلا ہو گئی، پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد شام کو ہی میری آنکھ کھلی۔ سائرہ ابھی تک بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے دیکھا مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر وضو کیا، نماز ادا کی۔ اتنی دیر میں سائرہ بھی اٹھ چکی تھی، وہ بھی نماز کی تیاری کرنے لگی تو میں باہر آ گئی۔ حویلی میں اس وقت بڑی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، چائے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ چچی نے مجھے دیکھتے ہی خوش دلی سے کہا، آؤ بہت وقت پر آئی ہو، مل کر چائے پیتے ہیں۔ امی ابو دونوں ابھی بھی دادی کے کمرے میں موجود تھے اور چائے کا انتظام وہیں پر کیا گیا تھا۔ ہم سب بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ بڑی پرتکلف چائے تھی، ادھر ادھر کی خوش گپیوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے اچانک دادی سے کہا، دادی میں گاؤں دیکھنا چاہتی ہوں، کیا کوئی ایسا انتظام ہے جو ہمیں یہاں سے سارا گاؤں دکھا دے؟ تو دادی نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، صبح تم لوگ پہلے اپنے باغات میں جانا اور اس کے بعد ہم تم لوگوں کو فصلیں دکھانے لے جائیں گے۔ کل صبح ناشتے کے بعد تیار رہنا بیٹا۔ دادی نے سارا پلان بتا دیا تو میں بہت خوش ہو گئی۔ اتنے میں چاچو کی بیٹی آ کر بولی، اب 2-3 دن کے بعد میلہ شروع ہونے والا ہے، وہاں تو بہت مزہ آئے گا۔ مگر دادی نے ایک دم اسے گھور کر ٹوک دیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، میلہ؟ کیسا میلہ؟ دادی نے کہا، ہاں یہاں گاؤں میں جنات کا میلہ لگتا ہے، مگر کنواری لڑکیاں میلے میں شرکت نہیں کرتی۔ یہی بات اسے میں کتنے عرصے سے سمجھا رہی ہوں، مگر یہ نہیں سمجھتی، اسی لیے تم لوگ بھی اس میلے میں نہیں جا سکتی، دادی نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا۔ مگر میرے لیے تو یہ بات ہی بہت حیران کر دینے والی تھی کہ جنات کا میلہ اور وہ بھی گاؤں میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے دادی سے پوچھ ہی لیا تو دادی نے، پرانی ریت ہے، اس گاؤں کے لوگوں کا یقین ہے، کیونکہ جس کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ جب اس میلے میں جا کر دعا مانگتا ہے اور ایک مخصوص جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے تو اس کی وہ دعا قبول ہو کر اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس میلے کو جنات کے میلے سے منسوب کیا جاتا ہے، مگر کنواری لڑکیوں کے لیے یہ خطرناک ہوتا ہے۔ کسی بھی لمحے کوئی بھی جن زیادہ ان پر عاشق ہو کر ان کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے۔ بس اسی لیے لڑکیوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ اس میلے میں شامل نہیں ہو سکتی۔ دادی نے ذرا تفصیل سے بتایا تو میں حیران ہو گئی، کیونکہ آج تک میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہ سنی تھی۔ گاؤں میں آنے کے بعد یہ بات سننے کو ملی، جس کا مطلب یہ تھا یا تو گاؤں کے لوگ آیا بہت جاہل اور بے سروپا باتوں پر یقین رکھنے والے ہیں، یا پھر جو کچھ دادی نے بتایا وہ سب سچائی پر مشتمل ہے۔ میں بھی کچھ اور ہی پوچھنے والی تھی کہ دادی نے موضوع ہی بدل دیا اور پھر ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ پھر جو ہی میں دادی کے کمرے سے باہر نکلی، میں نے سائرہ سے اور اپنے چاچو کی بیٹی سے کہا، تم لوگ فکر نہ کرو، ہم کسی نہ کسی طریقے سے دادی کو راضی کر لیں گے اور وہ ہمیں ضرور وہاں جانے کی اجازت دے دیں گی۔ مگر چچا کی بیٹی نے کہا،
نہیں باجی، دادی نے آج تک ہمیں کبھی نہیں جانے دیا۔ ہاں امی تو اکثر چلی جاتی ہیں، یا دادی اگر خود بھی جانا چاہے تو ہو آتی ہیں، مگر ہمارے لیے یہ ممکن نہیں، اسی لیے دادی نہیں مانے گی۔ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، میں کسی نہ کسی طریقے سے انہیں منا لوں گی۔ اب زندگی میں پہلی بار ابھی حق بنتا ہے کہ ہم ان سے اپنی باتیں منوا سکیں۔ میں کچھ سوچ کر یہ سب کہہ رہی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ دادی تو ضد میں بھی میری دادی ہیں۔ میں نے انہیں بہت منانے کی کوشش کی، جذباتی کیا، قسمیں وعدے بھی لیے، مگر دادی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ حتیٰ کہ تنگ آ کر ابو نے سختی سے منع کر دیا کہ اس سلسلے میں اماں سے اب کوئی بات نہ کی جائے۔ اگر وہ منع کر رہی ہیں تو کسی وجہ سے منع کر رہی ہیں، وہ بڑی ہیں، بزرگ ہیں، ہمارا اچھا برا خوب سمجھتی ہیں۔ ابا کے ٹوکنے کے بعد میں بھی خاموش ہو گئی تھی، اور میں نے بھی دوبارہ میلے میں جانے کا نام نہ لیا۔ تاہم اگلے دن ہم لوگ صبح ناشتے کے فوراً بعد گاڑی میں بیٹھ کر باغ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دادی کے مطابق یہ باغ ان کے بڑوں کے تھے اور اب وراثت میں ابو اور چچا کو ملنے والے تھے۔ یہاں مختلف قسم کے پھل اگائے گئے تھے، بہت بڑا باغ تھا۔ آج کل چونکہ سیبوں کا موسم تھا، یہاں سیب لگے ہوئے تھے۔ جو ہی ہم باغ میں اترے، کچے سیبوں کی خوشبو نے خوشگوار سا احساس چھوڑا۔ میں اور سائرہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، کیونکہ سارے درختوں کے اوپر کچے سیب لٹک رہے تھے اور کسی بھی وقت پک کر گرنے کو تیار تھے۔ ہم بہت حیرت سے باغ کو دیکھ رہے تھے، جبکہ اس کے ایک طرف چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی۔ اس کے علاوہ باغ میں چھوٹا سا ٹیوب ویل تھا جس کے ساتھ فصلوں کو پانی دیا جاتا تھا۔ یہاں تو ہمیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ ہمیں یہاں بہت مزہ آیا، اور اگر مجھے ساری زندگی بھی یہاں رہنا پڑتا تو شاید میں رہ لیتی۔ دوپہر کے وقت ہم لوگ باغ سے نکلے اور گھر آ کر میں امی ابو کو باغ کے متعلق بتا رہی تھی۔ وہ ہنس ہنس کر میری باتیں سن رہے تھے۔ دادی مجھے خوش دیکھ کر بے حد خوش تھیں۔ دادی نے کہا ابھی تو کل تمہیں فصلوں پر جانا ہے، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ اصل خوبصورتی کیا شے ہوتی ہے۔ مجھے تو ابھی سے بہت انتظار تھا اور میں بہت پرجوش تھی۔ باقی پورا دن حویلی دیکھتے ہوئے گزار دیا۔ حویلی میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک شے دیکھنے کے لائق موجود تھی۔ دادا جان کی شکار کرنے والی بندوقیں اور ان بندوقوں سے کیے گئے جانوروں کے حنوط شدہ سر دیواروں پر لٹکائے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ خوبصورت لکڑی کا کام پوری حویلی میں کیا گیا تھا۔ حویلی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ دادی جان نے تو حویلی کی تزئین و آرائش پر خاص طور پر توجہ دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے سال بیت جانے کے باوجود کسی شے کی چمک ماند نہ پڑی تھی۔ میں حویلی دیکھنے کے بعد رات کو امی ابو کے کمرے میں گئی اور ان سے کہا ابو آخر آپ نے ہمیں اتنا عرصہ حویلی سے دور کیوں رکھا؟ کیوں ہمیں ہماری دادی جان سے دور رکھا؟ اگر آپ ہمیں پہلے حویلی لے آتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہم یہاں رہتے، اپنے کزنوں کے ساتھ پڑھتے، دادی کے سائے میں رہتے۔ میری بات سن کر ابو نے گہرا سانس بھر کر کہا میں نے جب تمہاری ماں سے شادی کی تھی تو اماں کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر اس وقت وہ شدید غصے اور ضد میں آ گئی تھی۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اور تمہاری ماں کو اس گھر سے نکال دیا۔ وقتی طور پر میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر میرے دل میں اپنے دوست کا خیال آیا۔ میں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا اور اس نے مجھے تسلی دی اور اپنے پاس شہر آنے کے لیے کہہ دیا۔ میں تو کبھی گاؤں سے باہر جانے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا، لیکن اب ایک ایسی مجبوری آن پڑی تھی کہ مجھے گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا۔ میں شہر پہنچا، اپنے دوست کے پاس گیا، کچھ دن اس کے ہاں گزارے۔ میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن سے میں نے چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا اور وہاں اپنی نئی زندگی شروع کی۔ اپنے دوست کے توسط سے ہی مجھے ایک ایسی نوکری مل گئی جس میں تنخواہ تو کم تھی لیکن میرا گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ تمہاری ماں نے بھی ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی اور یوں ہم دونوں میاں بیوی اپنی زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنے لگے تھے۔ میرے دل میں بہت بار خیال آیا کہ اماں جان سے رابطہ کروں، مگر پھر میں کچھ سوچ کر رک جاتا تھا۔ مجھے اماں جان کی طرف سے اتنی سخت دلی کی امید نہیں تھی، سو پھر میں نے بھی رابطہ نہ کیا اور اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ اور اب جب اماں کا خط آیا، انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں اور مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، تو خط پڑھتے ہی میں تڑپ اٹھا اور مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اسی لیے میں تم لوگوں کو لے کر فوراً یہاں چلا آیا۔ مجھے معاف کر دینا میرے بچوں، میں نے تم لوگوں کو تمہارے اتنے عزیز رشتوں سے اتنے سال تک دور رکھا، مگر اب مجھے امید ہے ہم ایک ساتھ رہیں گے، یا کم سے کم ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے۔ ابو نے کہا تو میں ان کے گلے سے لگ گئی
کیونکہ میرے لیے ابو سب سے زیادہ اہم تھے۔ اگلے دن ناشتے کے بعد دادی جان نے ہمیں فصلوں میں بھیج دیا۔ ہمارے ساتھ چچا کی ساری فیملی تھی، اس کے علاوہ حویلی کی 2 ملازمائیں بھی تھیں۔ دادی جان نے ڈرائیور کو خاص طور پر ہدایت دی کہ وہ ہمیں فصلوں کا اچھی طرح نظارہ کروائے۔ میں تو خود بہت زیادہ پرجوش تھی۔ گاؤں سے نکل کر باہر کی طرف مین سڑک کے اطراف میں ہمارے کھیت تھے اور اس وقت وہاں گندم لگائی گئی تھی۔ گندم کی سنہری بالیاں دور سے یوں چمک رہی تھیں جیسے سونے کی کوئی شے ہے۔ میں حیرت اور شوق سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کھیت کھلیان ہمارے تھے۔ سائرہ بھی خوش تھی، بار بار مجھے کسی نہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے متوجہ کرواتی۔ وہ دیکھو، سامنے وہاں عورتیں کس طریقے سے کنویں سے پانی نکال رہی ہیں۔ یہ منظر تو دیکھ کر میں خود مبہوت ہو گئی۔ میں نے ڈرائیور سے گاڑی روکنے کا کہا کیونکہ میں بھی کنویں سے پانی نکال کر پینا چاہتی تھی۔ ہم لوگ پورا دن ادھر ادھر گھومتے رہے۔ شام کو تھکے آرے جب حویلی پہنچے تو بس اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ پورے دن کی روداد دادی کو سنا دیتے۔ سو نہا کر کپڑے بدلے اور اسی طرح بستر میں گھس گئے۔ اگلے دن میلہ لگنے والا تھا۔ میں، سائرہ اور چاچو کی بیٹی نے مل کر خفیہ پلان بنایا کہ ہم چپکے سے وہاں جائیں گے اور میلے کے نظارے لے کے واپس آ جائیں گے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے چاچو کی بیٹی کی سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ بنا لیا تھا اور اسی لیے اب ہم مطمئن تھے۔ اگلے دن صبح اٹھ کے ناشتے کے فوراً بعد چاچو کی بیٹی نے دادی سے کہا کہ آج میں اپنی سہیلی کے گھر جانا چاہتی ہوں اور مائرہ اور سائرہ دونوں کو ساتھ لے جاؤں گی تاکہ وہ بھی ان سے مل سکیں، کیونکہ اس نے ہماری بہت تعریفیں کی ہیں اور وہ سہیلی ہمیں شدت سے اپنے گھر بلا رہی ہے۔ دادی اگرچہ ہمیں کسی کے گھر بھیجنے پر راضی نہ تھی، مگر پھر اس کی ضد کے سامنے وہ بھی مجبور ہو گئیں۔ انہوں نے ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ ہم تینوں اندر ہی اندر خوش ہوتے ہوئے حویلی سے نکل آئے۔ گو کہ ہمیں راستے کا علم نہیں تھا، مگر چاچو کی بیٹی جانتی تھی اور وہ ہمیں خفیہ راستے سے، جو کہ شارٹ کٹ تھا، وہاں سے لے کر میلے کی طرف چل پڑی۔ راستے میں کچے پکے گھر اور گاؤں کی گلیاں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہم نے چہروں پر نقاب اوڑھ لیا تھا تاکہ کوئی ہمیں پہچان نہ سکے۔ تقریباً 15 منٹ چلنے کے بعد ہم میلے کے میدان میں پہنچ گئے تھے۔ میلہ کیا تھا، یہاں تو ایک پوری دنیا آباد تھی۔ جگہ جگہ ٹھیلے سجے ہوئے تھے جن پر جولری، بچوں کی دلچسپی کا سامان، مٹی کے کھلونے، کانچ کے کھلونے، اس کے علاوہ کھانے پینے کی ان گنت اشیاء سجی ہوئی تھیں۔ میلے میں طرح طرح کے جھولے بھی تھے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک طرف سرکس کا میدان بھی سجایا گیا تھا۔ ہم جوں آگے بڑھ رہی تھی، حیرت سے ایک ایک شے کو دیکھ رہے تھے۔ چاچو کی بیٹی بھی پہلی بار آج یہاں آئی تھی تو وہ بھی میلے کی ایک ایک چیز کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے راستے میں جو شے اچھی لگتی میں اسے خریدنے کی ضد کرتی۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے بڑی تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ پھر اچانک چاچو کی بیٹی کے ٹوکنے پر یاد آیا کہ ہم تو گھر سے چھپ کر یہاں آئے ہیں اور اگر ہم واپسی پر یہ ساری خریداری گھر لے کر گئے تو دادی کو شک ہو جائے گا کہ ہم میلے میں گئے تھے اور پھر نہ جانے ہماری کتنی کلاس ہوگی۔ اس نے منع کر دیا تو مجھے بھی خیال آیا، سو ہم نے مزید کوئی شے نہ خریدی اور ایک رنگ برنگے دوپٹوں کے اسٹال پر چلی گئی۔ یہ دوپٹے دیکھنے میں اتنے خوبصورت تھے کہ جی چاہا سارے کے سارے خرید لوں۔ میں نے کپڑے کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا، ملائم اور ہلکا پھلکا سا کپڑا تھا۔ دکاندار کو تلاش کرنے کے لیے نظر دوڑائی تو مجھے سامنے کوئی بھی نظر نہ آیا، مگر چند لمحوں بعد دوسری طرف ایک خوبصورت نوجوان ظاہر ہوا اور بولا، میلے میں خوش آمدید، کہیے کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے جو قیمت بتائی وہ انتہائی کم تھی۔ میں حیران ہوئی کیونکہ شہر میں ایسا دوپٹہ کم سے کم 2000 کا ملتا ہے۔ میں وہ دوپٹہ خریدنا چاہتی تھی مگر پھر وہی دادی کی ڈانٹ کا خیال آ گیا اور میں جی کڑا کر کے وہاں سے چلنے لگی، مگر اس نوجوان نے پیچھے سے آواز دی اور کہا، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ یہ دوپٹہ لے جائیے، آپ یہاں مہمان ہیں اور مہمان کو خالی ہاتھ بھیجنا ہمیں گوارا نہیں۔ اس کی بات سن کر میں تو اچھل پڑی کہ آخر اس اجنبی کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں مہمان ہوں، وہ ہمیں کیسے جانتا ہے، جبکہ ہم نے تو چہرے پر نقاب ڈال رکھا ہے۔ ابھی میں کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ سائرہ نے کہا، ارے چلو نا، کیوں رک گئی ہو؟ میں نے کہا، تم نے اس کی بات سنی، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں میں نے سنا ہے،
تو اس کے سوال والے انداز میں پوچھنے پر میں نے کہا، تم سمجھ نہیں رہی، یہ ہمیں کس طرح سے جانتا ہے؟ دیکھو نا، ہم نے تو نقاب کر رکھا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں مہمان ہیں۔ ارے ہم تو یہاں پہلی بار آئے ہیں، اگر اس نے گھر جا کر دادی کو بتا دیا اور یہ ہمیں جانتا ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری باتیں سن کر چاچو کی بیٹی نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا، کیا تم اسے جانتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں تو پہلی بار اسے گاؤں میں دیکھ رہی ہوں۔ کبھی کبھی میلے میں شہر سے بھی لوگ آتے ہیں اور یہاں آ کر چیزیں بیچتے ہیں، شاید یہ شہر سے آیا ہوگا۔ خیر تم چھوڑو اسے، ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اسے دوپٹہ خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم سب آگے بڑھ گئے کیونکہ وہ صحیح کہتی تھی، ہمیں خواہ کسی مصیبت میں پڑنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اگر دادی کو پتہ چل جاتا نا کہ ہم میلے میں آئے تھے تو شاید وہ آئندہ ہمیں گھر سے باہر قدم نہ نکالنے دیتی۔ ہم تینوں آگے بڑھ کر دوسری چیزیں دیکھنے لگی، مگر میرا دماغ وہیں اس لڑکے میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں اس میں کچھ تو عجیب سا تھا جو مجھے کھٹک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شام ہونے والی تھی، ہم کافی دیر سے میلے میں گھوم رہے تھے مگر اب بہت وقت ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، چلو گھر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں ڈھونڈنے آ جائے۔ جس راستے سے آئے تھے نا اسی راستے سے گھر چلتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں سامان تھا۔ میں نے چاچو کی بیٹی سے کہا، ہم اسے اندر کیسے لے کر جائیں گے؟ اس نے کہا، ارے پریشان نہ ہو مائرہ، اس سامان کو ہم اپنی سہیلی کے گھر رکھ دیں گے، کچھ دن بعد آ کر وہ مجھے دے جائے گی، تب تک میلہ بھی ختم ہو جائے گا اور گھر میں کسی کو خبر بھی نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی سوال پوچھے گا۔ ہم نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں تھوڑی دیر انتظار کرنے کا کہہ کر اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی جو کہ پاس رہتی تھی۔ وہ سامان چھوڑنے گئی تھی۔ میں سائرہ کے ساتھ وہاں کھڑی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ تب مجھے محسوس ہوا میرے آس پاس کوئی موجود ہے۔ میں نے رخ موڑ کر دیکھا تو اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی، کیونکہ میرے عین پیچھے وہی نوجوان کھڑا تھا جو میلے میں دوپٹے کی دکان پر تھا۔ اسے وہاں اپنے قریب دیکھ کر میں ڈر گئی۔ مجھے لگا شاید وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے سائرہ کو کوہنی ماری، اس کی توجہ اس طرف دلائی۔ اس نے دیکھا تو وہ بھی چونک گئی۔ اب ہم دونوں کو جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں راستہ نہیں معلوم۔ راستہ تو چاچو کی بیٹی جانتی تھی اور نہ جانے وہ کب واپس آئے گی۔ ہم اس کا انتظار کر رہے تھے، تب وہ ہمیں آتی ہوئی نظر آئی۔ ارے تم کہاں چلی گئی تھی اتنی دیر؟ ارے بس مائرہ سہیلی کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا، تم بھی نہ حد کرتی ہو، جانتی ہو نا کب سے یہاں کھڑے ہیں اور ہمیں گاؤں کے راستے کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ اگر ہم گم جاتے تو کیا ہوتا؟ ارے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، چلو نا گھر چلتے ہیں۔ ہم قدم آگے بڑھانے لگے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ شاید وہ لڑکا ابھی وہیں کھڑا ہو، مگر حیرت یہ دیکھ کر ہوئی کہ وہاں اب کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے سائرہ کو کچھ نہ بتایا۔ وہ اپنے عام میں مگن چلتی جا رہی تھی۔ جس راستے سے ہم آئے تھے اسی راستے سے واپس گھر پہنچ گئے۔ دادی نے کہا، اتنی دیر کہاں لگا دی تم لوگوں نے؟ وہ ہمیں شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بس دادی سہیلی کے ساتھ وقت لگ گیا، باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے، پھر بھی ہم شام ہونے سے پہلے گھر آ گئے ہیں۔ دادی نے کہا، شام سے پہلے پہلے سب کو گھر میں موجود ہونا چاہیے، خاص طور سے لڑکیوں کا شام کے بعد گھر سے باہر جانا منع ہے، کیونکہ شام کے وقت جنات باہر نکل آتے ہیں، سو آئندہ کبھی شام کے وقت گھر سے باہر نہیں جانا۔ میں حیران تھی کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں سنا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے جنات سے ڈر لگتا تھا، مگر یہاں سب عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، کبھی جنات کا میلہ تو کبھی کچھ، سو میں الجھن کا شکار ہو کر رہ گئی۔ میں نے رات کے کھانے کے بعد دادی کے پاس بیٹھ کر اس بارے میں بات کی تو دادی نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیٹا جنات حقیقت میں ہوتے ہیں، ہم انسانوں کی طرح ان کا وجود اس دنیا میں موجود ہے، ہاں بس وہ ہمیں نظر نہیں آتے، مگر وہ ہمارے آس پاس رہتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ انسانوں کو بہت زیادہ پریشان بھی کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اس مخلوق کے بارے میں زیادہ بات نہ کی جائے، اور تم بھی اس طرح کی باتوں پر ذرا دھیان نہ دو، بس جیسا کہتی ہوں ویسا کیا کرو۔ شام کے بعد گھر سے مت نکلو، کوشش کرو کہ چھت پر بھی نہ جاؤ۔ دادی کی ان باتوں نے مجھے بہت الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنی پابندیاں آخر کیوں، اور مجھے اب تجسس بھی ہونے لگا کہ جنات کیسے دکھتے ہوں گے۔ کیا میں اپنی زندگی میں کبھی کسی جن سے مل پاؤں گی؟ اور یہی سوچتے سوچتے میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو سائرہ نے کہا، آ جاؤ نا، ناشتہ کرو، کب سے تمہیں جگا رہی ہوں۔ میں نے کہا، بس میں آتی ہوں۔ میں ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کرنے آ گئی۔ ناشتے کے بعد چاچو کی بیٹی کی جو سہیلی تھی جس کے گھر ہم سامان رکھ کر آئے تھے،
وہ سامان لیے آ گئی اور کہنے لگی تم لوگ کل اپنا سامان میرے گھر بھول گئے تھے، یہ لو۔ اس کے اس طرح کہنے سے کسی کو بھی شک نہ ہوا کہ کل ہم کہاں تھے۔ خیر، کسی نے بھی ہم سے کوئی خاص سوال نہ پوچھا۔ میں سامان لے کر کمرے میں گئی، ایک ایک چیز کو میں بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ چیزیں ہاتھ سے بنی ہوئی تھی، مجھے سب چیزیں بہت پسند آئیں، اور سائرہ سب کچھ بیڈ پر پھیلائے خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ سائرہ نے کہا میں دادی سے مل کر آتی ہوں، انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلی گئی تو میں اکیلی بیٹھ کر چیزیں دیکھنے لگی۔ تب میں نے دیکھا میرے پاس ایک شاپر رکھا ہوا ہے۔ میں حیران ہوئی، پھر میں نے اسے کھول کر جب باہر نکالا تو اس کے اندر موجود چیز کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس شاپر کے اندر وہی دوپٹہ تھا جو کل میلے میں مجھے پسند آ گیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس دوپٹے کو اپنے پاس موجود دیکھ کر، کیونکہ میں نے تو وہ خریدا ہی نہیں تھا اور نہ ہی اس نوجوان سے میں نے لیا تھا، تو آخر یہ میرے پاس کیسے آیا، کس طرح سے آیا؟ میں بہت پریشان ہو گئی اور اسے فوراً چھپا کر الماری میں رکھ دیا۔ سائرہ کو بھی میں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ کچھ دن بعد سائرہ نے الماری کھولی تو اسے وہ نظر آ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تم تو یہ وہیں چھوڑ آئی تھی نا، تو اب کیوں لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا سائرہ یقین کرو میں یہ نہیں لائی، بلکہ اس دن جب ہم چیزیں دیکھ رہے تھے تب یہ شاپر میں نے اسے اپنے پاس موجود پایا۔ میں نہیں جانتی یہ کہاں سے آیا۔ سائرہ نے کہا کہیں یہ اس لڑکے نے تو نہیں رکھا؟ میں نے کہا مگر وہ ہمارے کمرے میں کیسے آ سکتا ہے؟ سائرہ میرے قریب ہوئی اور کہنے لگی تم نے سنا تھا نا دادی نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا دادی نے؟ میں نے اس کا سوال دہرایا۔ دادی نے کہا تھا مائرہ کہ اس میلے میں جنات بھی ہوتے ہیں، کیا پتہ وہ لڑکا اصل میں جن ہو، اور جنات تو کبھی بھی کسی لمحے بھی کہیں بھی بآسانی آ جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے کمرے میں رکھ گیا ہو۔ ارے کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو تم بھی دادی کی باتوں میں آ گئی۔ اگر وہ جن تھا تو وہاں ہمیں انسانی روپ میں کیوں نظر آیا؟ سارہ نے کہا تم میری بات نہیں مان رہی نا مائرہ، مگر بعد میں دیکھنا یہی بات سچ نکلے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بعد کی بعد میں دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے چلی گئی، مگر اس کی باتیں تو میرے دماغ کے تالو سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ اگر واقعی وہ کوئی جنزادہ ہوا، یہ سوچ کر مجھے تو جھرجھری آ گئی تھی۔ میں نے وہ دوپٹہ ایک بار بھی اوڑھ کر نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا خدا نخواستہ اگر جنزادے کا دیا ہوا دوپٹہ اوڑھوں گی تو مجھے کچھ ہو نہ جائے، جیسے دادی نے بتایا تھا کہ جنات کنواری لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، کہیں وہ جنزادہ بھی مجھ پر عاشق نہ ہو جائے۔ یہ ساری باتیں مجھے بہت پریشان کر رہی تھیں، مگر میں اس کے بارے میں کبھی کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ سب کو پتہ چل جاتا کہ میں اس دن میلے میں گئی تھی۔ کچھ دن سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، ہر وقت بوجھل پن چھایا رہتا، پورا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ امی ابو تو میرے اس طرح اچانک بیمار پڑنے پر بڑے افسردہ ہو گئے تھے، پورا گھرانہ پریشان ہو گیا، کیونکہ میں بہت ہنسمکھ طبیعت کی تھی، سب کو میری باتیں سننے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اب میں بالکل خاموش تھی۔ دادی نے اماں سے کہا اسے دم کروانے لے کر جاؤ، ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ گئی ہو، پیاری بھی تو اتنی ہے۔ امی ابو مجھے اپنے ساتھ دم کروانے لے گئے۔ وہیں دم کرنے والے نے بتایا کہ آپ کی بیٹی پر جنزادہ عاشق ہے۔ یہ بات سنتے ہی ہم سب ڈر گئے تھے اور ابا مجھے گھر لے آئے۔ جب دادی کو بتایا تو دادی تو میرے گرد بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں سچ سچ بتاؤ مائرہ، تم اس دن میلے پر گئی تھی؟ میں نے کچھ بھی نہ بتایا تو انہوں نے سائرہ اور چاچو کی بیٹی کو بلا کر ہم تینوں سے سختی سے سوال جواب کیے، تو ہمیں انہیں سب کچھ سچ بتانا ہی پڑا کہ جی دادی ہم اس دن میلے میں ہی گئے تھے۔ یہ سن کر دادی بڑا پریشان ہوئی۔ کہا تھا نا لڑکیوں کہ میلے میں ہرگز نہ جانا، وہاں جنات آتے ہیں اور کنواری لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیا تم نے نافرمانی کرنے کا نتیجہ۔ اب تم یہاں سے باہر نہیں جاؤ گی، بلکہ میری اجازت کے بغیر گھر سے ایک قدم کوئی باہر نہیں نکالے گا۔ دادی مجھ پر بہت سختی کرنے لگی تھی، مجھے روزانہ دم کیا ہوا پانی پلاتی، مگر مجھے یوں لگتا جیسے کوئی بھی چیز اثر نہیں کر رہی۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی تھی تو وہ جنزادہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں مائرہ، بہت جلد تمہیں اپنی دنیا میں لے کر چلا جاؤں گا۔ اس کی باتیں مجھے ڈرا دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ کچھ دن سے سائرہ کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ ہم دونوں چونکہ جڑواں تھی، تب ہمیں پتہ چلا وہ جنزادہ جو مجھ پر عاشق ہے، ان کے قبیلے والوں کا اثر میری بہن پر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جنات ایک ساتھ ہم دونوں پر حاوی ہوئے تھے۔ شاید یہ جڑواں ہونے کی وجہ سے تھا۔
دادی تو ہر وقت پتہ نہیں کس کس سے دم کروا کر لاتی، کبھی ہمیں دم کیا ہوا پانی پلاتی، کبھی تعویذ ہمارے سرہانے رکھتی تو کبھی کچھ۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے۔ ہماری حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ ایک دن امی نے کہا شاید انہیں کوئی بیماری ہے، اس طرح سے جنات ان پر کیسے حاوی ہو سکتے ہیں؟ مگر میں نے امی کو بتایا واقعی وہ جنزادہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ میرے سامنے آیا تھا اور اس نے اس بات کا اقرار بھی کیا تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ وہ مجھے جلد اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ امی میری باتیں سن کر خوفزدہ ہو گئیں۔ ڈر تو مجھے بھی بے حد لگ رہا تھا۔ بہت پوری رات وہ میرے سرہانے بیٹھا رہتا۔ مجھے لگتا میں اس کی غلام ہوں۔ میں اس کے رویے سے تنگ پڑ جاتی۔ مجھے اس کے ہر وقت موجود ہونے سے بے حد الجھن ہونے لگی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا ہم لوگ تمہارے ساتھ تمہاری بہن سائرہ کو بھی لے کر جائیں گے۔ میں نے کہا میری بہن سے آخر تم لوگوں کی کیا دشمنی ہے؟ اسے چھوڑ دو۔ تمہیں میں پسند ہوں نا، تو اسے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ وہ بولا جیسے تم دونوں جڑواں ہو نا، اسی طرح ہم بھی دو جڑواں بھائی ہیں، اور میرے بھائی کو تمہاری بہن سے پیار ہو گیا ہے اور مجھے تم سے۔ بہتر ہے تم دونوں ہمارے ساتھ وہاں چلو، کیونکہ اب تمہارا ٹھکانہ ہماری دنیا ہے۔ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہیں یہاں سے زبردستی لے جائیں گے اور کبھی واپس نہیں لائیں گے، تمہارے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں بہت ڈر چکی تھی اور پوری رات پریشانی سے سو نہ پائی۔ میری طبیعت بہت بے چین رہتی۔ ایک دن دادی اماں مجھ سے کہنے لگیں بیٹا تم بہت زیادہ تکلیف میں ہو، میں جانتی ہوں، مگر اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا کیسا علاج؟ تو دادی نے کہا کل میں تمہیں دوسرے گاؤں کی ایک عورت کے پاس لے کر جاؤں گی، وہ بہت اچھا دم کرتی ہیں، امید ہے تم ان کے علاج سے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا دادی میں نہیں جانتی، میں بہت تھک گئی ہوں، اب تک تو میں ٹھیک نہیں ہوئی اور میری بہن بھی، جنات اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ارے پریشان نہ ہو، تم اس مسئلے سے جلد نکل آؤ گی۔ دادی کے حوصلہ دینے پر ایک بار پھر سے میں نے ہمت پکڑ لی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کس طرح سے ٹھیک ہوگا، مگر امی ابو بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ ایک دن ابو نے دادی سے کہا میں اپنی بچیوں کو لے کر واپس شہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے امی یہ وہاں جا کر ٹھیک ہو جائیں۔ جس دن دادی اور ابو نے اس بارے میں بات کی اسی رات وہ جنزادہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم ہرگز کہیں نہیں جاؤ گی مائرہ، تمہیں اسی حویلی میں رہنا پڑے گا، ورنہ تم جانتی ہو میں تمہارے ماں باپ کو سخت نقصان پہنچاؤں گا، انہیں تکلیفیں دوں گا۔ اس کے دھمکانے پر میں ڈر گئی۔ میں نے ابا سے کہا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی، مجھے یہی رہنا ہے۔ میری ضد کے سامنے ابو ہار گئے، انہوں نے میری بات مان لی۔ میں نے دادی سے کہا دادی آپ مجھے اس عورت کے پاس لے جائیں، ہو سکتا ہے کچھ فرق پڑ جائے۔ خیر کچھ دن بعد دادی مجھے اپنے ساتھ لیے دوسرے گاؤں آ گئیں۔ وہاں ایک چھوٹے سے مکان میں ایک عورت تھی۔ ہم نے دروازہ بجایا تو اس نے دروازہ کھولا۔ اس نے دادی کو پہچان لیا تھا اور اندر بلایا۔ میں نے کہا دادی کیا آپ پہلے بھی یہاں آئی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا، ایک بار تمہاری پھپھو کو اسی طرح جن چڑھ گیا تھا، پھر ہم اسی عورت کے پاس دم کروانے لے کر آئے تھے، پھر دوبارہ کبھی تمہاری پھپھو کے آس پاس جنات نہیں پھٹکے۔ اندر آئے تو دیکھا سامنے قالین بچھا تھا، میں اور دادی وہیں بیٹھ کے۔ دادی نے ان عورت کو کہا کہ میری پوتیاں شہر سے آئی ہیں اور اس میلے میں چلی گئی تھی، بس تب سے ان دونوں کی یہی حالت ہے، دونوں جڑواں بہنیں ہیں، اسی لیے اس طرح اثر دونوں پر ہو رہا ہے، مگر میری اس پوتی کی حالت زیادہ خراب ہے، وہ جن اسے بہت ستاتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، آپ کچھ تو ہماری مدد کریں۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، لگتا ہے یہ کوئی برے جنات ہیں جو انسانوں کو تنگ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، اتنی آسانی سے تو یہ لوگ پیچھا نہیں چھوڑتے، مگر میں اس کا حل نکالوں گی۔ اس عورت کے امید دلانے پر مجھے حوصلہ ہوا کہ چلو اب میری اور سائرہ کی زندگی نارمل ہو سکے گی اور جنات کے لیے ہم ان سے ہمیشہ سے دور ہو جائیں گے۔ خیر وہ عورت جنات کو اپنے قابو میں کرنا جانتی تھی، انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر میں وہاں جنزادہ آ گیا۔ اس عورت نے جنزادے سے پوچھا کہ تم ان بہنوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے انہیں میلے میں دیکھا تھا اور مجھے یہ پسند آ گئی اور میرے بھائی کو اس کی دوسری بہن پسند آئی ہے اور اب ہم اسے اور اس کی بہن کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس عورت نے کہا یہ تو تم غلط کر رہے ہو اور تمہیں اس کی سزا ملے گی، تم اس طرح انسانوں کو تنگ نہیں کر سکتے۔ مگر وہ جنزادہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس عورت نے کچھ پڑھائی کی جس سے اس کی چیخیں نکلنے لگیں۔
میں حیران ہوئی، وہ بہت زور زور سے چلا رہا تھا، کچھ دیر میں غائب ہو گیا۔ پھر اس خاتون نے کہا، مائرہ اب میں تمہیں دم کرتی ہوں اور ساتھ ہی دم والا پانی دوں گی، جب پیو گی نا تو جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ گھر جا کر سب سے پہلا کام اپنا صدقہ دینا، خود کو پاک صاف رکھنا، جلد یہ جنات تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے، انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ میں اور دادی دم والا پانی لے کر گھر آ گئے۔ دادی نے کہا، دیکھنا اب میری بچی تو ضرور ٹھیک ہو جائے گی، ہم ابھی گھر چل کر تمہارا صدقہ دیں گے جس سے تم اور تمہاری بہن تندرست ہو جاؤ گے۔ میں ذرا گھر جا کر تمہارے باپ کے کان کھینچتی ہوں کہ وہ ان چیزوں کا دھیان کیوں نہیں رکھتا، اسے چاہیے تھا کہ وہ پابندی سے تم دونوں کا صدقہ نکالتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ بس باتیں کرتے کرتے ہم گھر پہنچ گئے۔ گھر آ کر دادی نے سب کو تفصیل بتا دی تھی، انہوں نے مجھے اور سائرہ کو دم والا پانی پلایا، ہم روز اس پانی کو پیتے اور گھر میں چھڑکاؤ کرتے۔ دادی نے ہم دونوں کا صدقہ اتارا، جلد ہم دونوں کی حالت بہتر ہونے لگی۔ پھر ایک رات جب میں سو رہی تھی تب مجھے محسوس ہوا کوئی زور سے میرے گلے کو دبا رہا ہے۔ میں نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی مگر میں خود کو چھڑوا نہ پائی۔ بمشکل آنکھیں کھول کے دیکھا تو میرے سامنے وہی جنزادہ کھڑا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے مائرہ، تم مجھ سے جان چھڑوا لو گی؟ تمہیں جلد سے جلد دم والا پانی چھوڑنا پڑے گا، وہ مجھے تمہارے قریب آنے سے روکتا ہے، مجھے اس سے بے حد تکلیف ہوتی ہے، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں خوف کے زیر اثر آ گئی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ اسی لمحے جنزادے کی گرفت میرے گلے پر ڈھیلی ہونے لگی۔ جب اس نے مجھے مکمل طور پر چھوڑ دیا تو میں اٹھ کر فوراً الماری کے قریب آئی، دم والے پانی کی بوتل نکالی اور پی لی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ جل کر بھسم ہو رہا ہے اور میری آنکھوں کے سامنے وہاں سے وہ ایک دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ اب میں پرسکون ہو گئی تھی، مگر یہ کسی بھیانک خواب کی طرح تھا۔ صبح اٹھ کر دادی کو بتایا تو وہ فوراً مجھے ساتھ لیے دوسرے گاؤں اس دم کرنے والی عورت کے پاس آ گئی۔ تفصیل سن کر عورت نے کہا، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا ہے، مگر تمہیں احتیاط لازمی کرنی ہے کیونکہ کبھی بھی کہیں بھی ہم پر کوئی بھی جنات حاوی ہو سکتا ہے۔ اس دن وہاں اس عورت کے گھر سے نکلنے کے بعد پورا راستہ میں ایک بات سوچتی آئی کہ جنات کو حقیقت میں دیکھنا، ان کو خود پر حاوی کرنا الگ بات ہے، اور انہیں دیکھنے کا شوق رکھنا، ان کی کہانیاں سننا ایک الگ بات ہے، اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں مگر دونوں کا تجربہ بہت تلخ ہوتا ہے، اور میں اس حقیقت سے ایک لمبے عرصے تک گزر کر تکلیف میں مبتلا رہی ہوں، مگر آج خدا کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہوگا۔